آج کل ہم ایک جدید دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بچہ ہو اور ماں باپ بھی ہو. وی آر لیونگ ان اے ورچوئل ورلڈ اینڈ تھرو آؤٹ دا ڈے وی آر کمپیئرنگ آر سیلز وتھ اور احساس کمتری کا شکار جو ہو رہا ہے. اور فیس بک اور انسٹا پہ کانسٹنٹلی لوگ اپنی لائف کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو ان دس سچویشن ہاؤ ڈو وی سیو آور اسلامک ویلیوز فرام دس کانسٹنٹ onslaught آف سوشل میڈیا ایز اے فیملی؟ اسلامک ویلیوز اگر آپ نانا کہتے تو سوال مجھے بالکل صحیح سمجھ آ گیا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ اور بولنے لگے. آپ نے اچانک اینڈ میں جاتے جاتے سیو آور اسلامک ویلیوز بول دیے. ہاؤ ٹو سیو آور اسلامک ویلیوز فرام دس کانسٹنٹ onslaught آف سوشل میڈیا. جیسے دو دوست ہیں اور دونوں کی شادی ہو رکھی ہے, تو ایک دوست انسٹاگرام پہ پکچر ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی وائف کو کہیں اچھی جگہ لے کے جا رہا ہے یا اچھی جگہ کھانا کھلا رہا ہے. ناؤ دیٹ آلسو کریٹنگ a negative impact on the other friend on his wife also. تو یہ جو ورچوئل ورلڈ میں ایک دوسرے کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار جو لوگ سب ہو رہے ہیں اور فیملیز پہ اس کا بہت اثر ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہاؤ ون شوڈ ورک ان دا فیملی انوائرمنٹ؟ سوشل میڈیا سے تو مطلب جو گھر والے سوشل میڈیا سے اسلام سیکھتے ہیں نا, تو اس سے گھر میں پھر اسلام بھی باقی چیزیں بھی سوشل میڈیا سے ہی سیکھی جائیں گی. میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ بچوں کو یوٹیوب سے مت دین سکھائیں, کتابوں سے دین سکھائیں. مگر آپ بار بار اسلامک ویلیوز بول رہے ہیں, تو آئی وانٹ ٹو نو what you mean by اسلامک ویلیوز. what do you mean by that؟ بھائی میرا سوال یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب سے اسلام سیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام اور فیس بک. سوال میں سمجھ گیا ہوں کہ اسلام اور یوٹیوب سے کیا سیکھ رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی. انسٹاگرام سے اسلامک ویلیوز کہتے ہیں, وہ کیسے ہرٹ کروا رہے ہیں آپ؟ مطلب اس میں ہم اپنی اسلامک ویلیوز کیسے انٹیگ رکھے ایک دوسرے کی فیملی میں, مطلب کیسا ماحول بنائے اس سے کہ ہاں اسلامک ویلیوز جیسے کہ ہم یہ سب چیزوں سے انفلوئنس نہ ہو. ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ اے کانورسیشن ود اٹ with our brothers, sisters and in a family that whatever is happening around us. آپ نے ویلیو کا لفظ جو ہے نا وہ کیجولی بول رہے ہیں. خیر میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ انفلوئنس ہوں گے ہوں گے. صحابہ بھی ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوتے تھے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. انسان کا اندر سینسر لگے ہوئے ہیں, وہ سینسر اگر انفلوئنس نہ ہو تو ہم سڑک نہ کراس کر سکیں. یہ انفلوئنس ہونا ضروری ہے, as part of our survival. Okay, we learn through this. Associative learning کہتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں ون آف دا بگیسٹ ایسٹس آف اے مین. بالکل صحیح ہے, یہ ایسٹ ہے بھی. میں آپ سے انفلوئنس نہیں ہوں گا تو مطلب بندے کو اسکالر مانتے کیسے ہیں آپ؟ انفلوئنس ہوتے ہیں اس سے. سمجھے آپ انسٹا پہ اس کے کھانے اور اس کے فوڈ کے اور اس کے اسٹیک کھا رہا ہو یا پتہ نہیں کون سے ریسٹورینٹ میں گیا اپنی بیوی کو لے کے, انفلوئنس ہو رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر ایک بندا دو اسکالر میں سے کسی کو کمپیئر کرنے کے لیے اس بات کی ویلیو کو بھی کیسے آپ انفلوئنس ہو کے کور کرتے ہیں کہ یو نو وٹ دس از اے مین آئی وانٹ ٹو لسن ٹو, آئی ایم انفلوئنسڈ بائی دس گائے. اسی کو انفلوئنس کہتے ہیں, جو رائٹ. مگر انفلوئنس ہونا فطری ہے. کس چیز سے انفلوئنس کیا جا رہا ہے, وہ ٹول کیا ہے, وہی بات ہے نا. اب انسٹا کے اوپر وہی میں کہہ رہا ہوں, انسٹا پہ قرآن پاک بھی آیتیں بھی سن رہی ہیں امی, انسٹا پہ ہوتی ہیں. مجھے انسٹا کا اتنا پتا, مگر یوٹیوب پہ تو ہوتی ہے نا. تو بیٹے نے پھر یوٹیوب پہ پھر دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہے نا. سو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری نیچرل ٹو بی افیکٹڈ, ویل دیٹس دا بیٹر ورڈ, افیکٹڈ بائی دی سارٹ آف پلاسٹک ایونٹس جو کہ دنیا میں چل رہے ہیں. اور تو وہ گھر کے اندر بہت بہت بڑی کوارنٹین اسٹریٹجی چاہیے ہوگی کہ بھیا غلط سوچ کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا, تو ان کے گھر کی کام والی کا نا ایک بچہ آیا تھا. تو میں نے اس کے چھوٹے بچے کو پکڑا, تو میں اس کے لیے گفٹ لایا ہوا تھا. اس کا چھوٹا بچہ اس کی کام والی کا بچہ ایگزیکٹ ایک ایج کے تھے, ہائٹ بھی ایک تھی, ٹھیک ہے. تو دونوں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی وہ جو ماربلز ہوتے ہیں وہ ان سے کھیل رہے تھے دونوں. تو میں گیا ہوں, تو علی نام ہے ان کے بچے کا. تو میں نے علی سے کہا کہ علی ادھر آؤ, آئی ہیو سم تھنگ فار یو. تو ایک دم میرے دوست نے کہا, میرا بازو پکڑ لیا کہ ابھی نہ دینا. And I said, ابھی نہ دینا کیا مطلب؟ He said, whatever you brought from him, don't give it to me. And I said, کیوں؟ ہی نہیں سے وہ کام والی کا نا بیٹا بیٹھا ہوا ادھر.
تو ایسے اچھا اب مجھے پتا تھا کیا کہا, جس وانٹ ٹو ڈبل چیک. ایسے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہی سیڈ یار اس کے باپ نہ بچپن میں چھوڑ گیا اس کو, تو ابینڈنمنٹ ایشوز ہیں اس کے, تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل بیڈ کہ اس کے بیٹے کو گفٹ آیا. مطلب آنسو نہ آئے تو کیا آئے, لوگوں کے اندر سینس اللہ نے ڈالی بھی ہوتی کہ کسی کے سامنے ایسے نہ کرو. سو ایسے اس میں تو بڑا آسان سا سولوشن ہے کہ گفٹ اس کو دے دو. مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اس کے سامنے نہ دو, آپ اس کو دے دیں گفٹ. اینڈ ہی سیڈ یار پھر علی کے لیے دوبارہ لا رہا ہے. ہاں لے آؤں گا علی کے لیے گفٹ, یہ والا تو اس کو دے دو نا, اگر تمہیں اتنی فیلنگ آ گئی ہے تو جسٹ فالو تھرو ود اٹ. سو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کیا کیا میں نے. پھر دا پوائنٹ از اندر ہمارے سینسر لگا ہوا ہے کہ کون سی چیز سے افیکٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو نو کہ آپ کے دوست نے شادی کی, اپنی بیگم کی تصویریں اپلوڈ کی کہ کون سی جگہ پہ ہنی مون کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو سوئٹزرلینڈ گئے ہیں یا موناکو گئے ہیں. I don't care where they went. The point is, unless your sense of empathy is not clear, آپ نے تو بچوں کو آپ مطلب you are your primary influence on the kids نا. You need to train them کہ yeah, this is wrong. You should not what is wrong or what is right. کہاں پہ جا کے آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں, ویلیوبل ہیں. ایک کرنسی کہتے ہیں اس کو, گھر کی کرنسی کیا ہے. تو جس گھر میں کرنسی جو ہے نا وہ ویلیو لیس, فار ایگزامپل in my household, you cannot talk about brands, right? I mean, you cannot talk about it because it's not the currency. And every household has to define its currency. آپ نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہن لیا, کون سے برانڈ کے فرنیچر آ گیا, is absolutely not what's the word, a source of fascination. کون سی گاڑی لے لی ہے, it's not a source of fascination. We had to kill it by design. فیسنیٹ کی نہیں ہوتے. آپ جس چیز سے فیسنیٹ ہوتے ہیں وہ کرنسی ہوتی ہے, مطلب جو کیش ہو سکتی ہے نا چیز, وہ جو ویلیو ہے وہ کرنسی آپ. آپ ایز اے فادر میک شیور یو اینڈ ایز اے مدر, اور زیادہ تر یہ ماؤں کے پاس طاقت ہوتی ہے, کرنسی کون سی, کس چیز کو کرنسی میں مطلب کس کی کیا کرنسی ڈیفائن کی گئی ہے گھر کی. سو اگر آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست اپنی بیگم کو مانو کو لے کے گیا ہوا ہے فار whatever ہنی مون, you should be oblivious of the fact کہ کیوں لے گیا, کہاں کے لے گیا, کدھر لے گیا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے. یا پھر وہ الٹی سائیکل ہے کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ کہاں میں کہاں جا رہا ہوں, میں مالدیوز جا رہا ہوں just because I missed out my honeymoon, I'm gonna go to Maldives for a honeymoon now. So if I'm saying it, that means I think it's such a big deal. It's a very mighty deal. میری کرنسی ہے ایسی چیزیں کرنا, مطلب it's the currency of fascination. So you as a father devalue something, currency کو devalue کرتے ہیں جیسا, یا پھر you appraise the value of something اور fascination میں ڈال دیتے ہیں. جس چیز سے آپ فیسنیٹ ہو رہے ہیں, آپ کا بیٹا ایٹ لیسٹ twice the fascination اس کے اندر آ گئی ہے اس کی. جس چیز سے آپ فیسنیٹ نہیں ہو رہے, آپ کا بیٹا کبھی فیسنیٹ ہوگا ہی نہیں. So it's all about how the standards are set. اسی کو تو standards کہہ رہا ہوں میں, کہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں آپ نے وہی اسٹینڈرڈ ہے. باقی کے میٹر تو اللہ نے آپ کو اندر سے دیے ہیں کہ کیا چیز کس کے سامنے کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, مطلب what can hurt somebody and what cannot. اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ نہیں آپ نے کمپرومائز کرنی, جو مرضی ہو جائے آف دا فیسنیشن آف تھنگس اور پیپل. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ والی بات ہوتی ہے, تمہیں پتا ہے اس نے کیا کر دیا, تمہیں پتا ہے اس نے کیا لے لیا, جو اینڈ دیٹس اے سائیکولوجیکل فیکٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس میں کوئی بڑی جینڈر بائسنس نہیں ہے. women are way more prone to talk about people and men are way more prone to talk about things. Okay, that's our natural mental disposition. گاڑیوں کی باتیں عورتوں سے کم اور آدمیوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم, اور لوگوں کی باتیں عورتوں سے زیادہ اور آدمیوں سے کم ایکسپیکٹ کریں گے. کامن سینس ہے, سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن آف دا ہیمسفیئر, جو کہ تفصیل میں نہیں میں ابھی جا رہا. سو بالکل اس طریقے سے ونس یو نو دس سائنس, یو نو انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹنگ کے وقت کرنسی کہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں, اور بیگم کو بتانا ہے کہ بھائی ڈو ناٹ گیٹ یور فیسنیشن ان فرنٹ آف اور ڈسکرائب یور فیسنیشن ان فرنٹ آف مائی ڈاٹر اور مائی سن, کہ اس لڑکی نے کیا کر لیا, تمہاری اس کزن نے, یا تمہاری ساس نے, تمہارے اماں نے, یا تمہاری بہنوں نے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ پیپل لائک دیٹ ان فرنٹ آف مائی کڈس. بی ویری کاشیس. جسٹ لائک دیٹ. اور کام والی کے بیٹے کے سامنے آپ اپنے بیٹے کو نہیں انعام دیتے, بالکل اس طریقے سے اپنے بیٹے کے سامنے آپ وہ والی چیزوں کو فیسنیشن نہیں کرتے. یو کرپٹنگ دا چائلڈ, اینڈ دیٹ سم تھنگ وچ از کالڈ دا کرنسی, اینڈ دیٹ بیسکلی مینس دا کرو آف فیسنیشن. وہ فیسنیشن آپ نے
بلا اسے کہتے ہیں نادانستہ طور پہ باہر آئی جاتی ہے، جو اندر کی چیزوں کی فیسینیشن ہوتی ہیں، جو بھی اندر ہے آپ کے، وہ گزرتے گزرتے آپ گاڑی کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا آپ کا دیکھ رہا ہوتا ہے ریسٹورینٹ بیٹھا ہوا، گاڑی گزری اور باپ ایسے کر کے دیکھنا شروع ہو گیا گاڑی کو، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ اچھا پیچھے ماڈل کیسے پتہ چلے گا کون سا ماڈل ہے، ٹھیک ہے. سو بیٹے کو بھی پتا تھا اچھا ابا جی از آل اباؤٹ دا کار اور کارز، ٹھیک ہے، ہر ایک کو پتہ چل رہا تھا. سو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کے اندر کی فیسنیشن کیا ہے، اور اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں نا. تو سیلف اویئرنیس سے آپ اپنی کرنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو کلائمیٹ کنٹرول کہتے ہیں. اور گھر کا کلائمیٹ وہی ہوتا ہے جو ایوریج آف دا ایکومولیٹو ایوریج آف دا فیسنیشن آف دا مدر اینڈ دا فادر ہے. وہی ڈسکشن ہوتی ہے. اما کا بس چلتا ہے جب وہ شوہر کو انوالو کر لیتی ہے اس ڈسکشن میں جس کی وہ فیسنیشن رکھتی ہے. شوہر کا بس چلتا ہے تو پورے گھر کو انوالو کر لیتا ہے کس چیز میں، جس میں وہ فیسنیٹ بائی. سو کڈ بی بگر ہاؤس کار اور whatever. دوستوں میں بیٹھتے ہیں، پاکستانی مرد کا نمبر ون ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ منی. نمبر 2 ٹاپک، دوسری شادی کب کر رہے ہو یار، کیسے کروں یار، کوئی طریقہ بتایا یار، بیوی کو کنونس کرنے کا طریقہ بتایا دوسری شادی کا. یہ نمبر 2 ٹاپ 3 ٹاپکس ہیں، فیسنیشن ہیں. Everybody knows that. So you need to understand where do you draw the limit on this? Where do you draw the translation of this? So اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے آپ اس کرنسی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ڈزنٹ میٹر سوشل میڈیا پہ کیا ان کو نظر آ رہا ہے کیا نہیں. یا تو آپ پوری طرح بکس میں انوالو کیے وہ آپ نے، لائبریریز کی ایڈکشن ہو بچوں کو، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، فزیکل اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی ایڈکشن ہو تو سوشل میڈیا سے وہ خود ہی کم ہو جائیں گے. اور اگر سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو گئی ہے تو پھر یہ والی ریئل ایڈکشن کتابوں کی، لائبریریز کی، کرکٹ فیلڈز کی، ساکر فیلڈز کی، ریئل فرینڈز کی، ان کی ایڈکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. بیکاز 24 ہی گھنٹے ہیں نا ہم سب کے پاس گھڑی میں. تو اٹس آل اباؤٹ. اب آتا ہوں اسلامک ویلیوز کے اوپر. آپ جس چیز کو ویلیو کہہ رہے ہیں میں اس کو فیسنیشن کہہ رہا ہوں. تو آپ اگر صحابہ کرام کو یا ایون دوز پیپل ہو میڈ اے ڈفرنس، اور مسلمانوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں گلوبل لینڈسکیپ پہ ڈفرنس کیا، ان کی ہیروئک یا ان کے ہیروئزم کو ایز اے ہیرو ڈیفائن بھی کرتے ہیں گھر میں کہ نہیں. ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ بل گیٹس کی جو ونڈوز 3.1 ہے نا، اس نے کیا تہلکہ مچایا تھا، مگر بل گیٹس کے پیسے سب کو پتہ ہیں. اب پیسے فیسنیٹ کریں گے تو پاگل ہے بچہ ونڈوز بنائے گا، وہ تو لوگوں کے گھروں کی ونڈوز گرائے گا کیونکہ پیسے تو ادھر سے نکالنے اس نے. وہ کیوں ونڈوز بنائے گا؟ اس نے ونڈوز کو کرنسی ویلیو وہی نہیں کیا، اسے تو پیسوں کو فیسنیٹ کیا. سمجھے اسٹیو جابس کو یا جیک ما کو یا whoever, ایلان مسک کو, we do not fascinate their actual achievements, we fascinate their monetary achievements. اور لڑکے اسی لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پیسے زیادہ ادھر ہیں. آئی سوے کچھ پتا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے لیول کے اوپر لوگ قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ اٹس اوکے یار، کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں مر جانا. یہ بہانے رکھے ہیں کچھ لوگوں نے، خیر ہے کہ اٹس اے بیڈ گائے، اٹس اے بیڈ گائے سو آئی کل دیم. سمجھ رہے؟ تو پیسے آئیں گے گھر پہ، رول توڑنے کے وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اور بیٹی کو بھی وہی والی فیسنیشن تھی، وہ اپنے ماں باپ کے گھروں سے کرنسی کے لے کے آئی تھی. تو وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے پیسے تو کماتا ہی ہے نا، مجھے نہیں پتا کیسے کماتا ہے مگر پیسے تو کماتا ہے، اپنی طرف سے ٹھیک آدمی ہے، پوری کوشش، اور بڑا محنتی ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، دن رات مطلب پیسے کماتا رہتا ہے. سو ویلیوز تو تب بنتی ہے جب اس کی سٹینڈرڈز ٹھیک ہوں گے. اب وہ پیسے کو ویلیو کر رہے ہیں تو 2 نمبر آدمی کی محنت کو ہارڈ ورک کے اندر لے کے جا رہی ہے بیوی، اور ایک بندہ جو ہے وہ 2 نمبری کو بھی ہارڈ ورک میں ڈال رہا ہے. تو چور بھی تو محنت ہی کرتے ہیں، گھر بیٹھ کے تو کوئی چوری نہیں کرتا. سو وی کین جسٹ کیجولی یوز دا ورڈ ویلیوز. کس چیز کو ویلیو کر رہے ہیں، اصلی چیز وہ ہے. سو وہ تو سوشل میڈیا ہو نہ ہو تباہی تو پھر بھی آنی ہے، بٹ سوشل میڈیا نے انہینس کر دیا افیکٹ کو، کوئی شک نہیں. لیٹس ٹیک دی نیکسٹ کوسچن.